کو پوری کیسے کریں گے؟ اللہ رب العالمین اپنے نبی کے متعلق فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے، اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو میں اپنے لیے بہت ساری بھلائیوں کو اکٹھا کر لیتا اور مجھے کوئی مصیبت اور تکلیف نہیں پہنچتی۔ جب اللہ کے رسول جو تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے امام ہیں، سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، جن کو غیب کا علم نہیں ہے، جو اپنے اوپر آئے ہوئی مصیبت کو ٹال نہیں سکتے، جو اپنے اوپر آئے ہوئے پریشانی کو ختم نہیں کر سکتے، جو اپنے پریشانیوں کو، اپنی مصیبت کو، اپنے غم کو آپ دور نہیں کر سکتے، تو انسان دوسرے کی مصیبت کو کیسے ختم کر سکتا ہے؟ دوسرے کی پریشانیوں کو کیسے ٹال سکتا ہے؟ اللہ کے رسول کو اس دنیا کے اندر ستایا گیا، آپ کے بال بچوں کو ستایا گیا، آپ کے آل اولاد کو ستایا گیا، آپ کے اہل بیت کو ستایا گیا، آپ کے اصحاب کو مارا پیٹا گیا، اللہ کے رسول کسی کی مدد نہیں کر سکے۔ اللہ کے رسول خود محتاج تھے رب العالمین کے۔ اللہ کے رسول کو کسی چیز کا علم نہیں رہتا تھا۔ جب اللہ رب العالمین نبی پر وحی کرتا تھا تب اللہ کے رسول کو پتہ چلتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، ان کو کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے، جب اللہ ان پر الہام کرتا ہے، وہی نازل فرماتا ہے، تب ان کو پتہ چلتا ہے، تب وہ مسئلے کو بتاتے ہیں۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں آئے تھے صحابہ کرام کے زمانے میں، نبی کے زمانے میں صحابہ کرام کے ساتھ ایسے مسائل آئے تھے، صحابہ کرام نے بہت ساری چیزوں کو اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول کو اس چیز کا علم نہیں تھا، آپ خاموش رہتے تھے، رب العالمین آپ پر وحی نازل فرماتا تھا، جبریل امین آ کر کے اس مسئلے کو بتاتے تھے، تب اللہ کے رسول صحابہ کرام کو بتلاتے تھے۔ آج اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، سماج کے اندر رہتے ہوئے، ہم ہمارے مسلمان بھائی یا ہمارے گھر والے باباؤں کے پاس جاتے ہیں، درگاہوں پر جاتے ہیں، وہاں چادریں چڑھاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اور ان کے نام پر کیا کیا کیسے کیسے کام انجام دیتے ہیں، ان سے اولاد مانگتے ہیں، روزی روٹی مانگتے ہیں، برکت کی دعائیں کرواتے ہیں۔ میرے بھائی یہ سب چیزیں شرک ہے، اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، ایسے ہی لوگ تو مشرک۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم مجھ کو پکارو، مجھ سے دعائیں کرو، اگر تم پر کوئی پریشانی اور مصیبت ہے اپنی پیشانی کو، اپنے ہاتھوں کو میرے سامنے پھیلاؤ، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھ کو پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے نوح آپ کہہ دیجئے کہ تم اے میرے بندو تم مجھ سے استغفار کرو، مجھ سے کثرت سے دعائیں کرو، تم مجھ سے کثرت سے دعائیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اگر ہم سے گناہ کے کام ہوئے ہیں، معصیت کے کام ہوئے ہیں، دنیا کا ہر انسان خطا کار ہے، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، دنیا کا ہر انسان خطا کار ہے، سب سے گناہ کے کام ہوتے ہیں، لیکن ان گنہگاروں میں سب سے اچھے اور بہتر لوگ وہ ہیں جن سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں، اے اللہ تو میری گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ ایسے لوگوں سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اگر تم نے بہت ساری خطائیں کی ہیں، بہت سارے گناہ کیے ہیں، تو تم اب بھی اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی رحمتوں سے نا امید مت ہو، اللہ تمہاری تمام خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ رب العالمین سے گریہ وزاری کرو، اللہ کے سامنے رو اور گڑگڑاؤ، اللہ سے توبہ اور استغفار کرو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ غفور رحیم، اللہ بہت زیادہ بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جب اللہ بندوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا، بندوں سے خوش ہوگا، تو کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بندوں کے لیے موسلادھار بارش نازل فرمائے گا، جس سے انسان کے باغات، اس کی کھیتیاں ہری بھری ہو جائیں گی، باغات میں پھل فروٹ آئیں گے، غلے اور اناج پیدا ہوں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اور رب العالمین تمہاری آل اولاد اور مال دولت میں برکت دے گا۔
تمہارے کاروبار میں برکت دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، یہ تو دنیاوی فائدہ ہے کہ اللہ آسمان سے بارش نازل فرما رہا ہے، ہمارے کاروبار میں، تجارت میں، اولاد میں برکت دے رہا ہے، اور کل قیامت کے دن کیا کرے گا؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کل قیامت کے دن رب العالمین ہمارے نامہ اعمال کو داہنے ہاتھ میں دے گا، اور ہم کو ایسی جنتوں کے اندر داخل فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ یہی تو ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے اس دنیا کے اندر آنے کا اور بھیجے جانے کا۔ اللہ فرماتا ہے کہ انما کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جس کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فقد فاز، ایسا ہی انسان تو اپنے مقصد میں کامیاب ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، اس چند روزہ زندگی کے اندر، اپنے ان محدود ایام کے اندر ہمیں رب العالمین سے لو لگانی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا کر کے، اپنے ماتھے کو ٹیک کر کے اللہ سے گریہ وزاری کرنی چاہیے، رب العالمین کے بتائے ہوئے احکامات کی پاسداری کرنی چاہیے، کتاب اللہ اور سنت رسول کا گہرائی اور گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے، اور کتاب و سنت کے ذریعے سے جو پیغام ہم تک پہنچتی ہیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم پر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو ہم اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر کے اس پر صبر کرنا چاہیے، اور رب العالمین کے ان مسائل